تو کفار مکہ نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے ایک خدا ہے تمہارا، تم بھی تو بہت سارے خداؤں پر یقین رکھتے ہو۔ مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا کے مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 نام تو پہلی صورت میں ہی آ گئے، یہ 3 خدا ہو گئے ان کے۔ تو اس لیے انہوں نے تانا دینا شروع کیا تمہارے بھی بہت سارے خدا ہیں۔ تو اس کی کلیریفیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ شگفتہ گوہر نے ممبئی سے سوال کیا ہے کہ سورہ الحشر کی آیت 22 اور 23 کی تشریح فرما دیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معاشرہ ہے، کفار مکہ کا معاشرہ، جہاں پر بے شمار لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ کسی کے خدا کا نام کچھ ہے، کسی کے خدا کا نام کچھ ہے۔ اب دعوت و تبلیغ شروع ہوئی ہے اسلام کی، جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تبلیغ دی جاتی ہے کہ خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، تمہارا بنانے والا خالق مالک ایک ہے۔ اور پھر اچانک مسلمان کبھی اللہ کو رحمان پکارتے ہیں، کبھی رحیم پکارتے ہیں۔ اب کفار مکہ جو ہیں نہ صرف دل کے اندھے تھے، ان کے ذہن بھی پسماندہ تھے اور کند ذہن تھے، اور آپ یقین فرمائیں آج تک ایسا ہی حال ہے۔ تو کفار مکہ نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے ایک خدا ہے تمہارا، تم بھی تو بہت سارے خداؤں پر یقین رکھتے ہو۔ مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا کے مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 نام تو پہلی صورت میں ہی آ گئے، یہ 3 خدا ہو گئے ان کے۔ تو اس لیے انہوں نے تانا دینا شروع کیا تمہارے بھی بہت سارے خدا ہیں۔ تو اس کی کلیریفیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ هو اللہ الذی، وہ جو اللہ ہے، هو اللہ، وہ جو اللہ ہے، الذی، وہ ایسی ذات ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، عالم الغیب، غیب میں کیا ہے وہ جانتا ہے، والشہادت، هو الرحمن، وہی رحمان ہے، وہی هو الرحمن الرحیم۔ اور پھر فرمایا کہ هو اللہ الذی، کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایسی ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ اب یہاں پر اپنی صفات بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے مختلف نام کیوں ہیں۔ ملک، ملک کیوں ہے اس کا نام؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ملک القدوس، قدوس ہے، وہ پاک ہے، پوتر ہے۔ السلام، اس کی فطرت ہے وہ تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ المؤمن، اس کی فطرت ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ المہیمن العزیز، اور بڑا زبردست قوت اور طاقت والا ہے۔ الجبار، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ مولوی ترجمہ کرتے ہیں لفظ جبار کا جبر کرنے والا، لیکن یہ سراسر گمراہی ہے، غلط ہے۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا۔ یہ عربی زبان کا نام نہیں ہے، یہ سریانی زبان کا ہے۔ جیسے جبرائیل، 2 عالموں کو جوڑنے والا، جیسے جبروت، 2 عالموں کو جوڑنے والا، اسی طرح جبار ہے۔ جبار کا مطلب ہے جوڑنے والا۔ المتکبر، اور وہ یعنی بڑائی والا ہے۔ تو یہ اس نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اما یشرکون، ان تمام چیزوں سے جن کے بارے میں یہ شرک کرتے ہیں کہ بھئی یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے
تعارف پیش کیا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.